جو حق صرف اللہ کا ہے اس میں کسی اور کو شامل کر دینا، یہ اصل میں شرک عملی کی مختلف صورتیں ہوں گی کہ جو اس تیسرے عنوان کے تحت ہمارے ہاں زیر بحث آئیں گی۔ اب آئیے ہم ترتیب کے ساتھ چلتے ہیں۔ شرک فی الذات، یہ دو قسم کے مذاہب میں دو مختلف صورتوں میں ظاہر ہوا۔ عجیب بات ہے، آئرنی آف فیٹ جسے کہا جاتا ہے انگریزی میں، بڑی ستم ظرفی کی بات ہے کہ اس کی بدترین شکل ان قوموں میں پیدا ہوئی جو انبیاء اور رسول کے ماننے والے تھے۔ حضرت ابراہیم کے نسل کے لوگ جو عرب میں آباد تھے، حضرت اسماعیل کی نسل کے لوگ، وہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، اور ان کی اکثر دیویوں کے نام مؤنث ہے، اسی لیے لات، عزا عزیز کا مؤنث ہے، منات، لات۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ فرشتے ہیں اور فرشتوں کو اللہ کو بہت بیٹیوں کی طرح عزیز ہے، یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ ہماری شفاعت کریں گی اللہ کے ہاں۔ تو یہ شرک فی الذات، اللہ کی بیٹی بنا دینا، ذات میں شریک ہو گئی۔ اولاد جو ہے تو ظاہر بات ہے برہمن کی اولاد برہمن ہوگی اور راجپوت کی اولاد راجپوت ہوگی، تو وہ تو گویا کہ آپ نے اس کو اس کی ذات میں شریک کر دیا، ہم پلہ بنا دیا، کفو بنا دیا، مد مقابل بنا دیا۔ یہی بیماری سب سے زیادہ شدید اور مکروہ ترین شکل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیرووں میں پیدا ہوئی۔ ایک محدود پیمانے پر یہودیوں میں بھی ایک دور میں یہ بیماری پیدا ہوئی، انہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دیا۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ چونکہ حضرت عزیر کی جو دعوت توبہ تھی، اس سے بنی اسرائیل میں ایک اصلاح کا آغاز ہوا، ان کے حالات بدلے، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ دنیا کے اندر عزت سے، طاقت سے، قوت سے سرفراز کیا۔ تو اس لیے حضرت عزیر کے بارے میں ان کے ہاں ظاہر بات ہے کہ پھر عقیدت اور محبت جو ہے ہونی ہی چاہیے تھی، اور یہ عقیدت و محبت کا غلو ہی ہوتا ہے کہ جو پھر اللہ کے بندوں کو، نبیوں کو، رسولوں کو، اولیاء اللہ کو اللہ کی اولاد یا اللہ کے کو اور طرح کے رشتہ دار قرار دے دیتا ہے۔ لیکن جس کیفیت کے ساتھ اس مرض کا ظہور ہوا ہے عیسائیوں میں، اس کی کوئی مثال دنیا کی تاریخ میں نہیں۔ ان کی تو گمراہی کا عالم یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کا صلبی بیٹا ہے، صلبی، اس درجے وضاحت تاکہ کوئی استعارہ نہ سمجھا جائے اس کو۔ اگرچہ انجیل میں حضرت مسیح جب کہتے ہیں میرا آسمانی باپ، تو ساتھ ہی یہ بھی کہتے ہیں میرا اور تمہارا آسمانی باپ، تو یا تو مانو کہ پھر سب اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ باپ استعارے کے طور پر استعمال کیا گیا، جس سے والد پالتا ہے، پوستا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی اولاد فرمایا ہے۔ حدیث میں آیا ہے الخلق عیال اللہ، تمام مخلوقات جو ہیں اللہ کے کنبے کے مانند ہے، اللہ ان کا پالنے والا، پوسنے والا ہے۔ اس معنی میں میرا آسمانی باپ، میرا اور تمہارا آسمانی باپ۔ لیکن انہوں نے جو عقیدہ پھر بنایا، صلبی بیٹا ہے اللہ کا، یہ انتہا درجے کی اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی ہے۔ میں نے عرض کیا تھا قرآن مجید میں جتنا غضب اللہ کا، جتنا غصہ اس پر آتا ہے اور کسی طرح کے شرک پہ نہیں آتا۔ سورہ مریم میں فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا۔ اگر اس کے لہجے کو آپ سمجھ سکیں، اس میں جو غضب مضمر ہے، چھپا ہوا ہے، اسے پہچان سکیں، کلام کی اگر شناخت ہو۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، انہوں نے کہا رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا ہے۔ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، تم ایک بہت ہی خطرناک، خوفناک
بہت ہی گستاخی والی بات لے کر آیا ہوں، اور وہ کتنی بڑی گستاخی ہے اللہ کی جناب میں. تکاد السماوات یتفطرن منہ، اس گستاخی کی وجہ سے آسمان پھٹ پڑنے کو ہے، وتنشق الارض، اور زمین شق ہو جانے کو ہے، وتخر الجبال ہدا، اور پہاڑ جو ہے وہ دھماکے کے ساتھ گر جانے کو ہے. ان دعوا للرحمن ولدا،